بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ رایا اپنے مسائل بتا کر ان سے اپنے حل نکلوا رہی تھی۔ ایک ہفتے سے مسلسل ان کے پاس ایک ہی بات کی شکایت آ رہی تھی کہ رایا کے اندر بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ کوئی ایک ایسا گینگ یہاں پر آیا ہے جو گھروں کے اندر گھس کر اتنی صفائی کے ساتھ چوری کر رہا ہے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہو رہا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے، ان کی رایا میں ایسا کون کر سکتا ہے، جبکہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ غزنوی کس طبیعت کی شخصیت کے مالک ہے۔ انہیں چوری کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، ان سب سے سخت نفرت تھی۔ وہ دن کو جنگیں لڑتے تھے، لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے، اپنی رایا کا خیال رکھتے تھے، تو رات کو سجدے میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ وہ ایک پکے مذہبی سلطان تھے، لیکن ان کی رایا میں مسلسل چوریاں ہونا ان کو تیش دلا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے وزیر کے ذریعے رایا میں ایک اعلان بھی کروایا کہ جو بھی چور یہاں پر چوریاں کر رہا ہے وہ واپس چلا جائے، کیونکہ اگر انہوں نے اس چور کو پکڑا تو اس کو بالکل بھی معافی نہیں ملے گی، اور اس کو بیچ میدان کے اندر سب کے سامنے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی چوریوں کا سلسلہ نہیں رکا تھا، اور ان کے اعلان کے باوجود بھی ان کے پاس چوری کی شکایت آ رہی تھی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ان چوروں کو پکڑ کر ہی دم لیں گے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے تمام تر جاسوسوں اور چھاپا مار کو اس مشن پر لگا دیا تھا کہ انہیں فوراً ہی اس بات کی اطلاع دی جائے کہ یہ چوروں کا گینگ کہاں بیٹھتا ہے اور یہ لوگ کون ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق ان کے چھاپا مار اور جاسوسوں نے فوراً ہی کارروائی شروع کر دی تھی۔ انہیں غصہ سب سے زیادہ اس بات کا تھا کہ انہوں نے اعلان کروا دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ چور ڈٹھائی کے ساتھ مسلسل چوری پہ چوری کیے جا رہے تھے، اور یہی چیز ان کے غصے کا گراف بڑھا رہی تھی۔ چھاپا مار اور جاسوسوں نے فوراً ہی ساری اطلاع جمع کر لی تھی، اور سلطان محمود غزنوی کو تمام تر حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور رات کے پہر یہ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں۔ سلطان چاہتے تو ان لوگوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے پکڑ کر محل بلوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کتنے بہادر ہیں، جو یہ کام اتنی صفائی سے کر رہے ہیں کہ کسی کو ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے رات ہوتے ہی انہوں نے اپنا بیس بدل دیا تھا۔ شاہی لباس اتار کے انہوں نے چوروں جیسا لباس زیب تن کر لیا تھا۔ وہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور ایک عجیب ہی نقشہ کھینچ رہا تھا۔ جب وہ اپنے محل سے گشت کرنے کے لیے نکلے تو ان کا وزیر ان کے ساتھ چلنے کے لیے ضد کرنے لگا، لیکن سلطان محمود غزنوی ایک گھوڑی پر ہی محل کے اندر ٹھہر گیا، اور سلطان غزنوی اکیلے ہی نڈر بادشاہ کی طرح اپنے مشن پر چل پڑے۔ ان کے بہت سے سپاہی اور ان کے خاص وزیر نے ان کو اس بات کے لیے بہت کہا کہ ہم چلنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو بہت زیادہ سنسان تھی، جہاں پر دور دراز تک بھی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی، ایسے میں ان کو ایک کونے کے اندر 6 مرد بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کے چھاپا مار اور جاسوسوں نے بتایا ہے۔ چند پل کے لیے انہوں نے بغور ان 6 مردوں کو دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ چکے تھے کہ یقیناً ان کے پاس کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنی آسانی سے اور اتنی صفائی سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کے اندر چوریاں کر رہے ہیں۔ سلطان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور قدم با قدم چلتے ہوئے ان 6 مردوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان 6 مردوں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، اور ان میں سے ان کا سربراہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کون ہو تم اور ہمارے پاس آ کر کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی ٹون بہت خراب تھی، اس کے باوجود بھی سلطان محمود غزنوی نے اپنا غصہ قابو کیا اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بھائی میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی ایک چور ہوں اور لوگوں کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ 6 کے 6 مرد گڑبڑا گئے اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں کس نے کہا کہ ہم چور ہیں؟ ہم بالکل بھی چور نہیں ہیں، ہم تو سادہ شریف لوگ ہیں، یہاں پر صرف بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا گھبرانا سلطان کو یہ بات سمجھا چکا تھا کہ وہ غلط آدمیوں کے پاس نہیں بلکہ بالکل صحیح آدمیوں کے پاس آ کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنی آواز بالکل بدل لی تھی اور اپنا طرز گفتگو خراب کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے میاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود ایک چور ہوں۔ اگر میں تم لوگوں کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا تو لوگ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ سب لوگ مجھے یہی بولیں گے کہ تم تو خود ایک چور ہو، تمہاری بات پر بھلا ہم کیوں یقین کریں۔ یہ بات سن کر وہ 6 کے 6 مرد خاموش ہو گئے
اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، کب سے چوریاں کر رہے ہو؟ اس کام میں کب سے لگے ہو؟ ان کی بات سن کر سلطان غزنوی کہنے لگے، ارے میاں زیادہ وقت تو نہیں ہوا، بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ پیٹ کی آگ نے ایسا پریشان کیا کہ چوریاں کرنا شروع کر دیں۔ کوئی ملازمت ہی نہیں دیتا تھا، اگر کوئی دیتا بھی تھا تو اتنی زیادہ مشقت کروا دیتا کہ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں مزید کوئی کام کر سکوں۔ یہ بات سن کر وہ 6 مرد ہنسنے لگے اور ان میں سے ایک ہنستے ہوئے کہنے لگا، چلو اچھی بات ہے، کسی کو تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، کام تو بہت کرواتے ہیں لیکن معاوضہ ٹکے کا بھی نہیں دیتے۔ ہم لوگ بھی اس کام میں بہت پہلے سے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ بھی عام لوگوں کی طرح محنت مزدوری کر کے کماتے تھے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے، لیکن یہاں کے مالک بہت ظالم ہیں، کام تو گدھے گوروں کی طرح کرواتے ہیں لیکن معاوضہ ٹکے کا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے مل کر چوریاں کرنا شروع کر دی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دھیما سا مسکرائے، کہنے لگے، ہاں بھائی، تمہارا کہنا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی تم لوگوں کی ایک گینگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب مل کر چوری کریں اور آپس میں بانٹ لیں۔ میں نے تم لوگوں کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ تم لوگ کچھ دن پہلے یہاں آئے ہو، لیکن تمہارا نام بہت مشہور ہو گیا ہے، کوئی بھی تم لوگوں کو پکڑ نہیں پاتا کیونکہ تم لوگ بہت صفائی کے ساتھ چوری کر رہے ہو۔ تمہاری شکایتیں بھی بادشاہ کے پاس پہنچ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی تم لوگوں کو نہیں پکڑ پا رہا ہے۔ یہ بات سن کر وہ 6 کے 6 مرد فقریہ کہہ کے لگانے لگے، کہنے لگے، یہی تو ہمارا کمال ہے، ہم لوگوں کے پاس ایسے ایسے ہنر ہیں کہ کوئی بھی ہمیں پکڑ ہی نہیں سکتا، ہم لوگ مکمل ہیں۔ اب ہم تمہیں اپنے گروپ میں شامل تو کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنی کوئی ایک ایسی خاصیت بتانی ہوگی جو ہمارے کام آ سکے، تبھی تم ہمارے گروپ میں شامل ہوگے۔ یہ بات سن کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس تو ایک ایسی خاصیت موجود ہے جو کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں اپنی خاصیت بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی خاصیت بتانی ہوگی تاکہ مجھے حوصلہ مل سکے اپنا ہنر بتانے کا۔ یہ بات سن کر ان میں سے سب سے پہلا آدمی کہنے لگا، ہم 6 کے پاس بہت اچھے ہنر ہیں، میں بہت آرام سے اونچی دیوار کو پھلانگ کر اگلے مکان میں جا سکتا ہوں۔ میرے سامنے اگر بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ موجود ہو، میں آرام سے اسے بھی پھلانگ سکتا ہوں، اس چیز میں مہارت رکھتا ہوں۔ اندر جانے کے بعد گھر کا دروازہ جو اندر سے بند ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہوں، جس کی وجہ سے باقی کے میرے آدمی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا چور کہنے لگا، میرے پاس جو خاصیت موجود ہے وہ یہاں پر تو کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی ان سب کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا، میرے پاس ایک ایسا فن ہے جسے تم سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ میری ناک میں ایک ایسی خاصیت موجود ہے کہ میں سونگ کر آرام سے بتا سکتا ہوں کہ کہاں پر سونا مدفن ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر سلطان کے چہرے پر حیرت ابھری تھی، انہوں نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ ایسی خاصیت بھی کسی کے اندر ہو سکتی ہے۔ وہ آدمی مزید کہنے لگا، جیسے لیلا کو مرنے کے بعد جب دفنا دیا گیا تھا تب مجنو جس طریقے سے سونگ کر اس کی قبر تک پہچان چکا تھا، ایسے میں بھی آرام سے سونگ کر سونا پہچان سکتا ہوں۔ سلطان نے اس کی خاصیت سن کر اسے داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ تیسرا چور مزید کہنے لگا، میرے پاس تو ایک ایسی خاصیت موجود ہے جو ان دونوں کو بھی مات دے سکتی ہے۔ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں بہت آرام سے ایک دیوار میں سوراخ کر سکتا ہوں، وہ دیوار چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، میں اس کو آرام سے کھوکھلا کر سکتا ہوں۔ سلطان نے اس کو بھی داد طلب نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگا، واہ بھائی، تمہارے ہنر کا تو جواب ہی نہیں۔ ان کی بات سن کر چوتھا چور کہنے لگا، ارے میاں، تم اس کی قابلیت پر کہاں فخر کر رہے ہو؟ میرے بارے میں سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ میں ماہر حساب کتاب ہوں، میں بہت آرام کے ساتھ چند منٹ کے اندر کتنا ہی سونا کیوں نہ ہو، کتنی ہی اشرفیاں کیوں نہ ہو، میں بہت آرام سے اس کا حساب کتاب کر سکتا ہوں۔ یہ تو جسمانی طاقت رکھتا ہے، میں ذہنی طاقت سے مالا مال ہوں۔ سلطان نے اس انسان کی خاصیت سن کر اس کو بھی داد دی۔ وہ واقعی ان چاروں چوروں سے متاثر ہو چکے تھے، وہ لوگ اپنی اپنی جگہ بہت اچھی خاصیت سے مالا مال تھے۔ پانچواں چور کہنے لگا، یہ سب تو بس ٹھیک ہی ہے، اگر تم میری خاصیت سن لو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ سلطان نے اس آدمی کی بات سنی اور کہنے لگے، جی حضور بتائیں آپ کی کیا خاصیت ہے۔ ان کے لہجے میں تجسس تھا۔ وہ آدمی خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے جو یہاں پر کسی میں بھی موجود نہیں ہے۔ کتا جب بھونکتا ہے ہمیں دیکھ کر تو میں آرام سے اس کی زبان سمجھ جاتا ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ کر کیا بول رہا ہے۔ ایک کتے کی وجہ سے ہم کتنی بار لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہوئے بچے ہیں، میں ہمیشہ ہی کتے کی بھونکنے کی وجہ سے سب کو بچا لیتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر سلطان اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کسی جانور کی زبان سمجھنا
واقعی قابل تعریف ہے۔ انہوں نے اس کو دل سے سراہا تھا کہ واہ یار، تم تو بڑے کمال کے انسان ہو۔ لوگ تو آج کل انسانوں کی زبان نہیں سمجھ پاتے، تم تو ایک جانور کی زبان سمجھ آتے ہو، تمہارا تو جواب ہی نہیں۔ وہ آدمی سلطان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر کھلسا گیا تھا۔ آخری چور جو بہت خاموش تھا، وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ سلطان نے اب سب سے آخری والے آدمی کی جانب دیکھا اور اسے کہنے لگا، ہاں میاں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا خاصیت ہے؟ باقی سب تو بڑے پرجوش انداز میں بتا چکے ہیں، لیکن تم بڑے خاموش ہو۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تو تمہیں اپنی خاصیت کے بارے میں بتا دوں گا، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا خاصیت ہے۔ سلطان نے فوراً ہی کہا، جی حضور، میں لازمی بتاؤں گا، میں اپنی بات سے کبھی نہیں مکرتا، لیکن اب آپ آخری بچے ہیں، پہلے آپ اپنی خاصیت کے بارے میں بتا دیں، اس کے بعد میں آپ سب کو اپنے ہنر کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بات سن کر وہ آدمی کچھ کہتا ہے اس سے پہلے اس کے پانچوں ساتھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ارے یار، زیادہ نخرے نہ کر، جلدی سے اپنی خاصیت کے بارے میں بتا، پھر یہ آدمی بھی ہمیں اپنی خاصیت کے بارے میں بتائے گا۔ جب سے یہ آدمی آیا ہے میرے دل میں تو تجسس ہی پیدا ہو گیا ہے، نہ جانے اس کے پاس ایسا کون سا ہنر موجود ہے جو یہ ہمیں بتانے والا ہے۔ ان کی بات سن کر سلطان دھیما سا مسکرائے۔ وہ لوگ تو جانتے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا جو سب سے آخری بچا تھا، وہ دکھنے میں بہت شاطر لگ رہا تھا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اسے بتانے پر زور دیا تو وہ مجبوراً کہنے لگا، میرے پاس ایک ایسی خاصیت موجود ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں جس شخص کو بھی دیکھتا ہوں، آرام سے اسے دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، وہ انسان کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ انسان بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، آدمی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، میں فوراً ہی پہچان لیتا ہوں۔ ان سب میں جانوروں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اگر میں رات کے پہر کسی جانور کو بھی دیکھ لیتا ہوں تو آرام سے دن کے پہر اسے پہچان لیتا ہوں۔ ہم لوگوں کی خاصیت تو اب مکمل ہو چکی ہے اور ہم سب نے اپنے ہنر کے بارے میں تمہیں بتا دیا ہے۔ اگر تم ہمارے گروپ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہارے پاس بھی کوئی ایک ایسی خاصیت موجود ہونی چاہیے جو ہمارے کام آ سکے، اس کے بعد ہی ہم تمہیں اپنے گروپ کے اندر شامل کریں گے، ورنہ ہم تمہیں کبھی بھی اپنے ساتھ ملا کر نہیں رکھیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس آدمی کی بات سنی اور وہ کہنے لگے، ایک بات کہتا ہوں، تم 6 بندوں کو تم سب میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، یہ آخری والا ہے۔ اس کی باتوں سے ہی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ اس خاصیت کے ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے۔ تم سب بھی بہت اچھے ہو اور تم سب بھی سمجھدار لگتے ہو، لیکن اس بندے کی بات ہی الگ ہے۔ سلطان واقعی اس آخری آدمی سے متاثر ہو گئے تھے۔ وہ اپنی خاصیت بتاتے ہوئے کہنے لگے، مجھ میں ایک ایسی خاصیت موجود ہے، جب کوئی مجرم پھانسی کے پھندے پر چڑھتا ہے اور اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو وہ پھانسی کے پھندے سے بچ جاتا ہے اور اس کو بادشاہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے بہت سے مجرموں کو ایسے بچایا ہے۔ یہ بات سن کر وہ 6 کے 6 آدمی حیران رہ گئے، کہنے لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسی خاصیت کسی انسان کے پاس موجود ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک طرح کا جادو ہوا۔ وہ 6 کے 6 بہت زیادہ ان کی بات سے متاثر ہو گئے تھے اور یہی چیز سلطان کو کامیاب کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہاں یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کا جادو ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، میری داڑھی ہلتی ہے اور مجرم کو پھانسی کے پھندے سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم سب مجھے اپنے گروپ کے اندر شامل کرتے ہو اور ہم ایک گینگ بن جاتے ہیں تو یقین مانو، اگر تم سب کسی دن پکڑے گئے تو میں آرام سے تم سب کو پھانسی کے پھندے سے بچا لوں گا۔ ویسے ہی تم لوگ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلطنت کے بادشاہ کی نگاہوں میں آ چکے ہو، کیونکہ ان کے دربار میں بہت سی رایا نے جا کر یہ شکایت درج کروا دی ہے کہ ان کے گھروں سے چوری ہو رہی ہے، اور چوری کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی ایک ایسا گینگ ہے جو اس کام کو بہت صفائی کے ساتھ کر رہا ہے، جو ابھی تک کسی کی پکڑ میں ہی نہیں آیا۔ ان کی بات سن کر سارے یکدم ہی خوش ہو گئے اور وہ آخر والا آدمی کہنے لگا، ہمیں منظور ہے، ہم تمہیں اپنے گینگ کے اندر شامل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے ہمارے ساتھ ذرا بھی غداری کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں ختم کرنے میں چند سیکنڈ لگائیں گے اور تمہیں اپنی نیند سلا دیں گے۔ سلطان نے اس آدمی کی بات سن کر اسے یقین دلایا کہ تم میرا یقین مانو، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تم لوگ پکڑے گئے تو میں تم لوگوں کو آرام سے بچا لوں گا۔ یہ بات سن کر سب سے پہلا آدمی جس کے پاس دیوار پھلانگنے کی صلاحیت تھی وہ کہنے لگا، چلو تو پھر اگر آج ہمارے پاس ایک ایسا بندہ موجود ہے جو میں پھانسی کے پھندے سے آرام سے بچا سکتا ہے تو ہم آج سلطان محمود غزنوی کے محل کے اندر چوری کریں گے، وہاں سے خزانہ نکال کر باہر لائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی سلطان کی آنکھیں پل میں بدلی تھی، لیکن انہوں نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ دوسرا آدمی جس کے پاس سونا سونگنے کی صلاحیت تھی وہ بھی یہی کہنے لگا، ہاں تم درست کہہ رہے ہو،
ہم لوگ اس منصوبے پر کافی دنوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم لوگ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا ہی نہیں پائے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سوراخ ہی نہیں لگ پا رہا، اور نہ ہی ایک ایسا منصوبہ بن پا رہا ہے کہ ہم بادشاہ کے محل میں چوری کر لیتے۔ لیکن آج جب ہمیں اپنی موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو ہم لوگ آرام کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کے خزانے کی چوری کر سکتے ہیں۔ سب لوگ ہی ان دونوں کی بات پر حامی بڑھنے لگے، جبکہ سلطان محمود غزنوی ان کی اس بات کو سن کر بے ساختہ ہی دھیما سا مسکرائے۔ وہ لوگ تو اس بات سے بے خبر تھے کہ خود سلطان محمود غزنوی، اس سلطنت کے بادشاہ، ان کے ساتھ موجود ہیں۔ سلطان بھی ان لوگوں کی حامی بڑھتے ہوئے کہنے لگے، تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو، ہم لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آج کی رات ہم لوگ بادشاہ کے خزانے کی چوری کریں گے۔ اگر تم لوگ پکڑے گئے تو تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل پھانسی کے پھندے سے بچانے کے لیے میں تم لوگوں کے پاس ہوں گا۔ یہ بات سن کر سب لوگ ہی خوش ہو گئے اور ایک ساتھ کھڑے ہو کر سلطان محمود غزنوی، جو اس وقت ایک چور کا بھیس ڈالے ہوئے تھا، ان کے نام کا نعرہ لگانے لگے، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ ایک اچھے سے منصوبے کے تحت محل کی جانب چل پڑے۔ وہ آدمی جو رات کے اندھیرے میں انسان کو دیکھنے کے بعد دن کے اجالے میں اس کی شناخت کر سکتا تھا، وہ سلطان محمود غزنوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تمہارا کہنا ہے کہ تم ایک چور ہو اور تم یہاں پر کچھ ہی دنوں پہلے آئے ہو، تو تمہیں ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ چور ہیں، جبکہ ابھی تک کسی نے ہم لوگوں کو نہ دیکھا ہے نہ ہماری آواز سنی ہے، تو تم ہمیں دیکھ کر کیسے پہچان گے؟ اس کے سوال سے ساتھ چلتے ہوئے وہ پانچوں آدمی بھی یکدم ہی رک گئے اور سلطان محمود غزنوی کو دیکھتے ہوئے اس سوال کی تائید کرنے لگے تھے کہ ہاں، ہمیں بھی یہ سوال اندر ہی اندر پریشان کر رہا ہے۔ ابھی تک اس رایا میں نہ ہمیں کسی نے دیکھا ہے نہ ہمارے بارے میں کسی نے سنا ہے، تو تمہیں ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ یہ ہمارا اڈا ہے اور تم ہم تک پہنچ گئے؟ یہ بات بڑی تعجب زدہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب توپوں کا رخ اپنی جانب دیکھا تو وہ یکدم ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں سوچی تھی کہ یہ لوگ ان سے ایسا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا اور ان سب مردوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ تو بہت عام سی بات ہے، تم لوگ جس طریقے سے آدھی رات کے پہر ایک سنسان جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں کوئی بھی دیکھ کر اس بات کا اندازہ آرام سے لگا سکتا ہے کہ تم لوگ چور ہو، اور جیسے میں نے تم لوگوں سے یہ بات پوچھی تھی تو تم لوگ فوراً ہی گڑبڑا گئے تھے، جس کی وجہ سے میں فوراً ہی پہچان چکا تھا کہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہے۔ میں نے تو صرف ایک تکا مارا تھا اور میرا تکا بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ وہ لوگ ان کے اس جواب سے مطمئن تو نہیں ہوئے تھے، لیکن دیر ہونے کی وجہ سے اس سوال کو کل پر ڈال کر وہ لوگ آگے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ لوگ محل کے بالکل پاس آ چکے تھے۔ وہاں موجود کچھ کتے بھونکنے لگے تھے کہ اچانک ہی وہ آدمی جو کتوں کی زبان سمجھ آتا تھا وہ یکدم ہی اپنی جگہ پر رک سا گیا۔ وہ کتے بہت تیزی کے ساتھ بھونک رہے تھے۔ اس کے رکتے ہی اس کے ساتھی بھی رک کر اس آدمی کو دیکھنے لگے تھے جو کتوں کی زبان سمجھتا تھا۔ وہ بہت غور سے ان کتوں کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ کتے پاگل ہو چکے ہیں، لگتا ہے ان لوگوں نے کچھ غلط کھا لیا ہے۔ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بادشاہ سلطان محمود غزنوی موجود ہے، ہم لوگوں کو یہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ جبکہ اس آدمی کی بات سن کر وہ پانچوں مرد بھی کہکا لگا کر ہنسنے لگے تھے، جبکہ سلطان پریشان ہو گئے تھے کہیں یہ لوگ ان کی شناخت نہ کر لیں۔ لیکن وہ لوگ لالچ کے اندر اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ کتوں کی باتوں کو بنا دھیان دیے محل کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں موجود وہ آدمی جو بہت آسانی کے ساتھ دیوار پھلانگ جاتا تھا، وہ فوراً دیوار کو پھلانگ گیا اور اندر پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا سا دروازہ جو محل کے پچھلے حصے میں کھلتا تھا وہ کھول دیا، جس کی وجہ سے سارے لوگ محل کے اندر داخل ہو گئے، جبکہ سلطان اس کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ اپنی بات پر بالکل صحیح طریقے سے اترا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آرام سے بادشاہ کے قلعے کی دیوار بھی پھلانگ سکتا ہے، اور اس نے اپنا بولا ہوا جملہ پورا کیا تھا۔ وہ لوگ قدم با قدم خاموشی کے ساتھ اس کمرے کے اندر آگے تھے جہاں پر خزانہ رکھا ہوا تھا۔ جلدی جلدی وہ لوگ خزانہ سمیٹنے لگے تھے، جبکہ سلطان محمود غزنوی خاموشی سے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ان لوگوں کی کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے تم کیوں کھڑے ہو؟ جلدی جلدی سامان کو سمیٹو، ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر محل کے اندر یہ بات پھیل گئی نا کہ خزانے کے اندر سے چوری ہو رہی ہے تو ہم لوگ بالکل بھی نہیں بچ پائیں گے۔ لیکن اس آدمی کی بات سننے کے باوجود بھی سلطان محمود غزنوی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے۔ جب انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی تو ایک اور آدمی غصے سے گرجتے ہوئے کہنے لگا،
کیا نوابوں کی طرح کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں اپنا کام جلد سے جلد ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کوتاہی کرو گے تو ہم تمہیں کبھی بھی اپنے قافلے میں شامل نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان ایسے ہی کھڑے ہو رہے تھے۔ ان کا ایسا کھڑا رہنا آخری والے چور جو رات کے پہر آدمی کو دیکھ کر دن کے اجالے میں پہچان جاتا تھا، وہ خاموشی سے سلطان کو دیکھنے لگا اور اپنے ہاتھ میں موجود تمام سونا نیچے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگا، کون ہو تم؟ سچ سچ بتانا۔ اس کے اس طریقے سے کہنے پر وہ جو پانچوں آدمی جلدی جلدی سونے کو سمیٹ رہے تھے اسے چھوڑ کر سلطان کی جانب متوجہ ہو کے سلطان محمود غزنوی نے بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو بلایا۔ ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ وہ 6 کے 6 مرد کام سے گئے تھے۔ ان کی آواز سے فوراً ہی سپاہی در در کرتے اس خزانے والے کمرے میں داخل ہو گئے اور ان کے حکم کے مطابق ان 6 کے 6 مردوں کو گرفتار کر لیا گیا اور سلطان محل کے اندر ایک شان سے چلتے ہوئے چلے گئے تھے، جبکہ ان 6 کے 6 مردوں کو کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اگلے روز بیچ میدان کے اندر 6 پھانسی کے پھندے تیار کیے گئے اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت دور دور سے رایا ان 6 مردوں کا انجام دیکھنے کے لیے آئی تھی جو پوری رایا کو پریشان کر چکے تھے، کتنے لوگوں کا مال لوٹ چکے تھے۔ یہ جو ان لوگوں نے اتنی محنت سے بنایا تھا، سب لوگ ان 6 مردوں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی ان 6 مردوں کو بہت نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ ان 6 مردوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جائے اور ان کو ابدی نیند سلا دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ آخری والا چور جو رات کے پہر انسان کو دیکھنے کے بعد ان کے انجالے میں اس کی شناخت کر لیتا تھا، وہ کہنے لگا، آپ نے کل ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسی خوبی موجود ہے جس سے اگر آپ کی داڑھی ہلے تو ہم لوگ پھانسی کے پھندے سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں بچائیں گے، تو اب آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، کیونکہ جتنا ہم نے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں سنا ہے وہ کبھی بھی اپنی زبان سے مکرنے کے عادی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پاس بہت سی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں، ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ چوری چھوڑ دیں گے اور آپ کے لیے کام کریں گے، لیکن ہمیں بخش دیا جائے اور ایک آخری موقع دے دیا جائے۔ سلطان واقعی اپنی بات سے کبھی نہیں مکرتے تھے۔ ان کی یہ بات پورے جہاں میں مشہور تھی کہ وہ ایک ایسے بادشاہ ہیں، جب وہ اپنی بات ایک بار بول دیتے ہیں نا تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ انہوں نے سارے مردوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، میں تمہاری بات پر یقین کر کے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تمہاری باقی کے ساتھی اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں چھوڑا جائے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی بات بجا ہے، لیکن یہ سب بھی ایسے ہی چوری کرنا شروع نہیں ہوئے تھے، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس چوری کرنے سے پہلے بہت محنت کی تھی، اتنی محنت جتنی کسی نے بھی نہ کی ہو۔ ہم سے پتھر اٹھوائے گئے، ہم لوگوں نے لوگوں کے بہت کام کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں معاوضہ ہماری سوچ سے کم ہی ملا۔ جب ہمیں اتنی محنت کے بعد بھی ہماری محنت کا پیسہ نہیں ملا تھا تو اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے چوری کرنا شروع کی تھی۔ ہم لوگ پہلے سے چور نہیں تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے کافی دیر تک اس آدمی کو خاموشی سے دیکھا اور ان 5 مردوں کو بھی ایک نظر دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بات کے بہت پکے تھے، وہ واقعی کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں مکرتے، اور اس آخری والے چور نے جو بات ان کو بولی تھی وہ ان کے دل کو بھا گئی تھی کہ واقعی یہاں پر ایسے ہی دستور تھا کہ لوگ کتنی بھی محنت کر لیں ان کو ان کی محنت کے مطابق معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ان 6 چوروں کو رہا کر دیا تھا اور پوری رایا میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی شخص کسی بھی انسان کو مزدوری کے لیے رکھے گا، اس سے کام کروائے گا، اس کو اس کی محنت کے مطابق معاوضہ ملے گا۔ اگر کوئی شخص ان کو ان کی محنت کے مطابق معاوضہ نہیں دیتا، اس کو سلطان خود سزا دیں گے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان پیسوں کا بھوکا ہوتا ہے، وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اس انسان کو اس کی محنت کا معاوضہ ہمیشہ ملنا چاہیے، کیونکہ جب اس کو اس کی محنت کا معاوضہ نہیں ملتا پھر وہ غلط راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ دوستو، روزانہ ایک سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔